چھوٹے بچے بیٹا کھڑے ہو جائیں، جو نیک بچے ہیں جلدی سے کھڑے ہو جائیں. شاباش، کھڑے ہو جو بیٹا. آپ بھی سارے بچے، آپ لوگ ادھر چلے جائیں سامنے. شاباش شاباش، بڑے اچھے بچے ہیں. کچھ تھوڑا فاصلہ پیدا ہو گیا ہے، قرآن پاک کے قریب قریب تشریف لے آئیں. آپ میں سے جو بھی قرآن پاک کے جتنا قریب ہوگا اللہ کی رحمت اتنی ہی اس کے قریب ہوگی. آگے تشریف لے آئیں اور آگے آ جائیں. 2 محرم نماز فجر کے قیام میں نماز پڑھتے ہوئے میرے والد گرامی مخدوم سید مظہر فرید شاہ صاحب کا وصال ہو گیا ہے، اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں. آپ ایک دفعہ بسم اللہ فاتحہ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. اللہ پاک سب دوستوں نے جو فاتحہ پڑھی ہے، نبی پاک کے صدقے میں ان کے جو بھی بزرگ دنیا سے چلے گئے ہیں تمام کی ارواح کو پیش کرتے ہیں. حضور کی امت روز اول سے لے کر آج تک جتنی بھی دار فانی سے دار بقا کی طرف جا چکی ہے، تمام محبین اہل بیت کی ارواح کو پیش کرتے ہیں. بالخصوص حضرت فخر السعادات قبلہ عالم والد گرامی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. آپ کی منزلیں آسان فرمائی جائیں، آپ کو مصطفیٰ کی کچہری میں جگہ عطا فرمائی جائے. ہم نکموں کو آپ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. گفتگو کے لیے سورہ یوسف پڑھ رہا ہوں. سورہ یوسف قرآن حکیم کا 12 نمبر سورہ ہے، اور میں آپ سب کے سامنے اس کی 111 نمبر آیت کو تلاوت کر رہا ہوں. دوبارہ سماعت کریں، توجہ کریں. سورہ یوسف سے آخری آیت ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب ما کان حدیثا یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل کل شیء وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون. آیت ختم ہو گئی ہے، مل کے سبحان اللہ کہہ لیں. پہلا ہی لفظ آیا ہے لام، معنی ہے شک نہیں کرنا. پھر فرمایا قد، معنی ہے بالکل بھی شک نہیں کرنا. 2 دفعہ اللہ نے فرمایا شک نہیں کرنا، پھر بھی شک نہیں کرنا. مالک کس بات پہ؟ فرماتا ہے فی قصصہم، ان کے جو واقعات ہوتے ہیں نا. قصص قصہ کی جمع ہے، ہم جمع ضمیر ہے غائب کی. اللہ فرماتا ہے جو ان کے واقعات ہوتے ہیں نا، جو ان کے قصے ہوتے ہیں، ان کی جو باتیں ہوتی ہیں، عبرۃ لأولی الالباب، ان کی بات کرو، کیونکہ شک نہ کرنا اللہ نے ان کے
قصوں میں سبق رکھا ہے، ان کے قصوں میں، شاباش بولتے آئیں، ان کے قصوں میں آگے ارشاد ہوتا ہے ما کان حدیث یفترا. دیکھو اگر کسی ممبر پر ان کا قصہ پڑھا جائے، بات ان کی چھڑ جائے، تو اپنے گھر بیٹھ کے اسے من گھڑت کہانی نہ کہنا. دیکھو اگر کسی ممبر پر ان کا قصہ پڑھا جائے، ان کی بات کی جائے، تو اپنے گھر بیٹھ کے اسے کوئی من گھڑت واقعہ نہیں کہنا. ولیکن تصدیق الذی بین یدی، یہ ان کے قصے ہی تو ہیں جو ہماری پچھلی کتابوں کی بھی تصدیق کرنے والے ہیں. وتفصیل کل شیء، اور ہم نے ان قصوں کو بڑی ڈیٹیل سے بیان کیا ہے. وہدن، شک نہ کرنا تم جب بھی ان کا قصہ پڑھو گے تمہیں ہدایت ملے گی. شک نہ کرنا ان کی باتوں میں ہدایت ہے، ان کے واقعات میں ہدایت ہے، ان کی کہانیاں جو ہیں اس میں میں نے ہدایت رکھی ہے. وَرَحْمَتًا، تم ان کی بات چھیڑ لو، رحمت کی ضمانت میں دیتا ہوں. اللہ فرما رہا ہے شک نہ کرنا، تم نے جہاں بھی ان کا قصہ چھیڑا، مسجد ہو تو رحمت ہوگی، گھر ہو تو رحمت ہوگی، چوک ہو تو بھی رحمت ہوگی. ان کی بات تو کرو. نہیں دیکھیں میں عرض کر رہا ہوں کہ 3 چیزیں آیت میں سامنے آئی ہیں. ایک عبرت ہے، ایک ہدایت ہے، اور ایک رحمت ہے. اور 2 دفعہ اللہ نے فرمایا شک نہ کرنا، یہ سب کچھ ان کی بات میں ہے، یہ سب کچھ ان کی. اب سوال ہے پڑھے لکھے مجمع کے سامنے کہ بھائی کن کی بات؟ سوال ہے بھائی کن کی بات؟ جواب دیں. نہیں دیکھیں بات سورہ یوسف کی پڑھی ہے. آپ میں سے کوئی شخص بھی کہہ سکتا ہے کہ شاہ صاحب یہ سورہ یوسف ہے لہذا اس میں نبیوں کی بات ہے. بھائی میں آپ سے کہوں گا اگر خالی نبیوں کا ذکر ہوتا تو آیت میں الفاظ آتے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِ الْأَنْبِيَاءِ عِبْرَةٌ. شک نہ کرنا فقط نبیوں کے ذکر میں ہم نے عبرت رکھی ہے. اللہ نے ہم کہہ کے کہا بات صرف نبیوں کی نہیں، بات تو ان کی ہو رہی ہے. ہائے 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 بات تو بھئی اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں شاہ جی اس میں بات ہی یوسف اور یعقوب کی ہے تو میں جواب دوں گا ساتھ زلیخا بھی کو ہے نا. نہیں دیکھیں یہ دیکھیں ذرا، یہ اس میں سبق ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں رحمت ہے. دیکھیں میں عرض کرتا ہوں جناب یوسف عزیز مصر کی تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں اور قوم یہ کہہ رہی ہے کہ آپ عزیز بھی ہیں اور نبی بھی ہیں. ایک منسٹر پرائم منسٹر بنا لیں مصر کا. حضرت یوسف نے اپنے حجرہ عبادت میں جا کے سجدہ کیا اور سجدہ کر کے کہنے لگے پاک پروردگار میری قوم ایک پرائم منسٹر مانگ رہی ہے، ایک مصر کا وزیر اعظم مانگ رہی ہے، تو وہ کون ہونا چاہیے؟ تو قدرت نے جواب دیا یوسف اس آبادی میں فلاں ایک مستریوں کا لڑکا ہے اور وہ سارا دن لکڑیں چیرتا رہتا ہے، اسے وزیر اعظم بنا لو. حضرت یوسف نے باہر آ کے اعلان کیا بھائی وہ لکڑیاں کاٹنے والا مستریوں کا لڑکا میری سلطنت کا وزیر اعظم ہے. اب وہ آ کے وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھا تو لوگوں نے اعتراض کیا جی یہ وزیر اعظم کیسے ہے؟ آپ نے فرمایا ابھی اسے میں نے نہیں بنایا، اللہ نے بنایا ہے. اچھا جناب یوسف سے پوچھا گیا جی کیوں وزیر اعظم اللہ نے اسے بنایا ہے؟ آپ نے پھر جا کے حجرہ عبادت میں سجدہ کیا، پروردگار اسے وزیر اعظم کیوں بنا دیا ہے؟ قدرت کی آواز ہے یوسف یاد ہے زلیخا نے تیری عزت پر حملہ کیا تھا،
جی مولا یاد ہے. پھر ایک بچے نے گواہی دی تھی. جی مولا یاد ہے. وہ بچہ تیری عزت کی حفاظت پر گواہی دینے والا بنا تھا. جی مولا یہ بھی یاد ہے. فرمایا یہ وہی تو تھا. یہ وہی تو تھا. میری مرضی ہے وزیر اعظم وہ ہونا چاہیے جو نبی کی عزت کی حفاظت کرنے والا. بھائی میں نے پڑھ دیا ہے جو پڑھنا تھا. آپ نے سبق لینا ہے, آپ نے عبرت لینی ہے, آپ نے رحمت لینی ہے. مصر کا وزیر اعظم یوسف کی عزت کی حفاظت والا ہونا چاہیے. پاکستان کا وزیر اعظم آل محمد کی عزت کی حفاظت والا. عرض یہ کر رہا ہوں شک نہ کرنا. تم ان کی بات تو چھیڑو. نہیں میں یہ عرض کر رہا ہوں تم ان کی بات چھیڑو تو صحیح. اللہ فرماتا ہے شک نہ کرنا. عبرت بھی ملے گی, ہدایت بھی ملے گی, رحمت بھی ملے گی. نہیں اللہ ہی سے پوچھ لیں مالک کن کا ذکر چھیڑیں. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم. ابراہیم کا ذکر چھیڑو. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل. اسماعیل کا ذکر چھیڑو. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس. ادریس کا ذکر چھیڑو. میں قرآن پڑھ رہا ہوں آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں یار. یا اللہ یہ تو پھر نبیوں کا ذکر ہو گیا. فرمایا ہاں نبیوں کا ذکر ہے تاکہ زمانے کے علماء کو سمجھ آ جائے کہ اگر نبیوں کے ذکر میں رحمت ہے تو نبیوں کے امام کے ذکر میں کیسی رحمت. ٹھنڈا بولے ہو مجھے دکھ لگا ہے اس بات. اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم. مریم کا ذکر چھیڑو. 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 نہیں مولا فائدہ. فرمایا ضمانت دیتا ہوں رحمت ہوگی. مولا سمجھانا کیا چاہتا ہے. فرمایا مریم کے ذکر کو رحمت مان رہے ہو, محمد کی بیٹی کا ذکر کتنی بڑی رحمت. نہیں اب مجھے ایک آیت سورہ الکہف سے یاد آ رہی ہے. 9 نمبر سورہ ہے اور 18 نمبر سورہ ہے اور غالباً 9 نمبر آیت ہے. اور یہ وہی آیت ہے جو امام حسین نے کربلا کے بعد نیزے کی نوک پر شام کے بازار میں پڑھی. اگر کہو تو میں پڑھوں. فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتا انا اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اللہ فرماتا ہے اصحاب کہف کا ذکر کرو. اصحاب کہف کا ذکر کرو. اصحاب کہف کا ذکر کرو. نہیں میں آگے پڑھوں گا, میں پھر کہہ رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے اصحاب کہف کا ذکر کرو. یا اللہ فائدہ. اللہ فرماتا ہے شک نہ کرنا رحمت ہوگی. یا اللہ سمجھانا کیا چاہتا ہے. فرمایا اب بھی نہیں سمجھے. اگر اصحاب کہف کے ذکر سے رحمت ہے تو اصحاب محمد کا ذکر کیسا ہو. بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بات ہے ان کے ذکر کی. اب مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں ترجمہ کروں. اللہ فرماتا ہے شک نہ کرنا ذکر مصطفیٰ کا ہو رحمت ہوگی. ذکر صحابہ کا ہو رحمت ہوگی. ذکر آل محمد کا ہو رحمت ہوگی. اگر عیسیٰ کی امت کے ولی اصحاب کہف کا ذکر رحمت ہو سکتا ہے تو اللہ فرما رہا ہے ذکر غوث العظم کا ہو رحمت ہوگی. ذکر بابا فرید کا ہو تو اچھا 3 چیزیں سامنے آئی ہیں. عبرت, ہدایت, رحمت. منت ہے میری اپنے کریم رب کی بارگاہ میں ہدایت ملے حسین سے اس لیے کہ ہادی ہے, سمجھ آ گئی. رحمت ملے حسین کے نام سے اس لیے کہ عالمین کی رحمت کا ٹکڑا ہے. لیکن مالک ہم سمجھتے ہیں عبرت کا تعلق کسی خطرناک شے سے ہے. خطرناک شے سے عبرت ہے. علی سے عبرت تو نہیں ملے گی, رحمت تو ملے گی.
ہدایت تو ملے گی. یہ ان کے ذکر کے ساتھ تو نے عبرت کیوں رکھ دی ہے؟ فرمایا لوگوں سنو، جب بھی ان کا ذکر ہوگا ساتھ اس کا بھی ہوگا، جب ان کا ہوگا ساتھ اس کا بھی ہوگا، جب ان کا ہوگا ساتھ اس کا بھی ہوگا، جب ان کا ہوگا ساتھ اس کا بھی ہوگا. آدم کا ہوگا ساتھ شیطان کا ہوگا، موسیٰ کا ہوگا ساتھ فرعون کا ہوگا، نمرود کا ہوگا ساتھ وہ کیا نمرود ابراہیم کا ہوگا ساتھ نمرود کا ہوگا، مصطفیٰ کا ہوگا ساتھ ابو جہل کا ہوگا، ادھر حسین کا ہوگا ادھر یزید کا ہوگا. ادھر سے عبرت ملے گی، ادھر سے رحمت ملتی جائے گی. نہیں آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا نہیں، میں پھر منت کرتا ہوں مولا، ان کے ذکر کے ساتھ رحمت تو ہے، ہدایت تو ہے، لیکن عبرت کیسے آ گئی؟ فرماتا ہے دوبارہ آیت پڑھو. آپ کہو تو میں پڑھوں. فرمایا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب. اولی الالباب ما کان حدیث یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل کل شیء وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون. اللہ فرماتا ہے سن میرا بندہ، جب بھی ان کا ذکر چھڑے گا، جب بھی ممبر پہ قرآن کھلے گا اور ان کی بات شروع ہوگی تو بندے دو طرح کے آئیں گے. ایک اولی الالباب آئیں گے، ایک یومنون آئیں گے. ایک اولی الالباب آئیں گے، ایک یومنون آئیں گے. اولی الالباب کا معنی ہوتا ہے انہیں سوچنے والے، یومنون کا معنی ہوتا ہے ان پہ مرنے والے. آئے ہائے بولو جسے سمجھ آئی ہے بات کی. اولی الالباب کا معنی ہوتا ہے انہیں سوچنے والے، یومنون کا معنی ہوتا ہے ان کے حبدار، ان پہ مرنے والے. اللہ فرماتا ہے اب شک نہ کرنا، قرآن کھلنے والا ایک ہی ہوگا، ذکر انہی کا ہوگا، لیکن جو سوچ کی بیماری لے کے بیٹھا ہوگا اسے عبرت دے کے بھیجوں گا، اور جو محبت لے کے بیٹھے ہیں اسے ہدایت بھی ملے گی، رحمت بھی. کو سمجھ آ رہی ہے قرآن پاک کی؟ جسے جتنی آئی ہے اتنا سبحان اللہ کہو. اب مجھے بتاؤ کہ علی کا ذکر رحمت ہے. بولو سارے، علی کا ذکر، بولے نہیں سارے، علی کا ذکر. جس نے ایک دفعہ رحمت کہا، قسم بخدا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اللہ اس کے 40 گناہ ابھی معاف کر رہا ہے. اللہ اس کو 40 نیکیاں دے رہا ہے، اس کے 40 درجے بلند کر رہا ہے. اب جس کا چانس مل رہا ہے، جسے دل کرے میرے 40 گناہ معاف ہو جائیں، وہ اونچی آواز سے رحمت کہو. علی کا ذکر، حسین کا ذکر، فاطمہ کا ذکر، حسن کا ذکر، نبی کے گھر کا ذکر. وہ کیا ہے؟ وہ رحمت کیا ہے؟ نہیں مطلب کیا ہے؟ مطلب آپ سارے بیٹھے ہیں، آپ کا ایمان ہے قرآن پر کہ بات علی کی چھڑے گی تو رحمت ہوگی، تو وہ کیا ہوگا مجھے بتاؤ. اب مجھے بتاؤ کہ میں قرآن کے اس لفظ رحمت کا ترجمہ قاموس سے لے کر منجد تک لغت سے دوں یا قرآن سے؟ تو پھر 18 معنی ہیں قرآن میں رحمت کے. آپ چپ ہیں، مجھے 18 آیتیں پڑھنی ہیں. نہیں پڑھ سکتا، ایک بھی نہیں پڑھنی. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. نہیں بھائی نہیں پڑھی جا سکتی ایسے. نہیں یارا یہ بے توجہی ہے قرآن کے ساتھ جیسے تم سننا چاہتے ہو. دیکھو میں نہیں پڑھ سکتا، میں آپ سے دوبارہ پوچھتا ہوں، آپ نے سننا ہے رحمت کا معنی؟ تو پھر لو یہ سورہ فرقان ہے، 25واں سورہ ہے، اور میں 48 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ. وَهُوَ الَّذِي، اور وہ اللہ میں ہوں، ارسل الرِّيَاحَ جس نے ہواؤں کو جاری کیا، بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور یہ ہوائیں رحمت کی خوشخبری لاتی ہیں. یا اللہ کون رحمت ہے؟ فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، یہ جو بارش ہو رہی ہے چوک میں یہ میری رحمت ہے. یہ بارش اللہ کی رحمت ہے. یہ بارش اللہ کی، نہیں مزہ آیا بھائی، یہ بارش اللہ کی.
یا اللہ تو اس کا معنی کیا ہوا؟ فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اس کا کام ہے پاک کرنا، پاک کرنا۔ پتہ چلا رحمت کا معنی ہوتا ہے پاک کرنا، پتہ چلا رحمت کا معنی ہوتا ہے پاک کرنا۔ اللہ نے فرمایا شک نہ کرنا، نبی کے گھر کا ذکر پڑھنے والے کو بھی پاک کرے گا، سننے والے کو بھی پاک کرے گا۔ یا اللہ سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا زمانے والوں ان کی بات پاک کر دیتی ہے، ان کی بات پاک کر دیتی ہے، ان کی بات پاک کر دیتی ہے، ان کی بات پاک کر دیتی ہے۔ دکھ لگتا ہے جب بندے چپ رہتے ہیں، ان کی بات پاک کر دیتی ہے۔ یا اللہ سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا تمہیں اب بھی نہیں سمجھ آئی؟ جن کی بات بندوں کو پاک کرے، اپنی ذات کتنی پاک ہو۔ سن رہے ہیں قرآن کو؟ قرآن یوں نبی کے گھر کو بیان کرتا ہے۔ اب جسے جتنی سمجھ آئی اتنا سبحان اللہ کہو۔ میں آگے پڑھوں رحمت کا اگلا معنی؟ اچھا نہیں پڑھتے، کوئی بات نہیں، چھوڑ دیا۔ چلو چلو ختم ہو گئی ہے، تمہید ختم ہو گئی ہے بھائی۔ تو پھر پڑھو سورہ الکہف کو، 18 نمبر سورہ ہے۔ وہ جو پہلی آیت پڑھی تھی اس سے اوپر والی آیت کو پڑھ رہا ہوں۔ فَقَالُوا، تو اصحاب کہف بولے ربنا آتنا من لدنکا رحمتن۔ فقالو، تو اصحاب کہف بولے ربنا آتنا من لدنکا رحمتن، اے پالنے والے ہمیں اپنی بارگاہ سے رحمت عطا کر، ہمیں اپنی بارگاہ سے رحمت عطا کر۔ اب آگے جو آئے گا وہ رحمت کا قرآنی معنی کہلائے گا۔ فرمایا وَحَيْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، ہماری مشکل آسان کر دے، ہماری مشکل آسان کر دے۔ پتہ چلا رحمت کا معنی ہے مشکل کشا، پتہ چلا رحمت کا معنی ہے مشکل کشا۔ اللہ فرما رہا ہے حسین کا ذکر مشکل کشا ہے۔ ہائے ہائے، علی کی بات مشکل کشا ہے، علی کی بات مشکل کشا ہے۔ میں اگلا جملہ کیسے پڑھوں اگر نوجوان چپ بیٹھے ہوئے ہیں؟ میں پھر کہہ رہا ہوں، پتہ چلا قرآن کہہ رہا ہے علی کی بات مشکل کشا۔ بھائی جس کی بات مشکل کشا ہو اس کی ذات کیسی مشکل کشا؟ اگر آپ کہیں تو میں اب خطاب شروع کر لوں۔ یہاں آیت کا ترجمہ ختم ہوتا ہے اور اعلان ہے، آیت نے فرمایا نبی کے آستانے کا ذکر 3 چیزیں دیتا ہے، عبرت بھی دیتا ہے، ہدایت بھی دیتا ہے، رحمت بھی دیتا ہے، پر شک نہ کرنا، شک نہ کرنا کہ نبی کے آستانے کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اللہ محمد شاہ یار حاجی خواجہ قطب فرید، حضور السلام مزاجی گرامی۔ ایک بہت بڑی استاد ہستی، آپ کے علاقے کی عزت شان اور جان، استاد الاساتذہ حضور قبلہ عالم تشریف لے آئے ہیں۔ نام میں جانتا ہوں لیکن مجھے ذرا بزرگوں کا
نام لیتے ہوئے بے ادبی لگتا ہے. بس آپ سبھی جانتے ہیں اور دعا کریں ایسے اللہ کی عطا کردہ جو ہیرے ہیں اللہ ان کی عمریں دراز فرمائے, ان کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ قائم اور دائم فرمائے. تو کیا نتیجہ نکلا ہے 15 سے 20 منٹ میں کہ آیت نے کیا بتایا ہے کہ آستانہ رسول کا ذکر, نبی کی آل کا ذکر, عبرت, ہدایت, رحمت. دیکھیں اگر اس محفل پاک اور اس روحانی اور وجدانی محفل میں آپ نے اتنے خطابات سنے ہیں, اتنے علماء کو سنا ہے اور مزید آپ نے سننا ہے, اگر یہ 3 چیزیں آپ کے پلے نہیں پڑیں تو آپ کا وقت ضائع ہوا ہے. یہاں 3 چیزیں کم از کم, ابھی کم از کم ہیں. اچھا آپ کہیں تو میں ایک اور ایڈ کرتا ہوں. نہیں میں ایک, اچھا نہیں ابھی تقریر نہیں شروع کرتے, میں ایک ایڈنگ اور کرتا ہوں. میں سورہ اعراف پڑھ رہا ہوں, 7 نمبر سورہ ہے, میں 76 نمبر آیت کو لے رہا ہوں. میں درمیان میں سے ایک ٹکڑا لوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَقْصُصِ الْقَصَصَ. مصطفیٰ پچھلی امت کے انبیاء نہیں بلکہ ان نبیوں کے ماننے والے ولیوں کا ذکر کرو. قبلہ اس میں بلم بن باور کا ذکر ہے نا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اولیاء کا ذکر ہے نا. فَقْصُصِ الْقَصَصَ. محبوب پچھلے انبیاء کی امت کے ولیوں کا ذکر کرو. میں آگے کیسے پڑھوں, آپ چپ بیٹھو. آپ کو پتا ہونا چاہیے مجھے شعر نہیں آتے, میں سریلا نہیں ہوں بالکل بھی, واقعات مجھے نہیں آتے کہ میں آپ کو کوئی واقعہ پڑھ کے سنا دوں. مجھے جتنی دیر بھی پڑھنا ہے قرآن ہی پڑھنا ہے. فَقْصُصِ الْقَصَصَ. مصطفیٰ ذرا پرانا قصہ بیان کریں, اور وہ بھی انبیاء کا نہیں, انبیاء کی امت کے ولیوں کا. لَعَلَّهُمْ يَتَفَقَّرُونَ. محبوب اس قصے سے ان کی فکر میں تبدیلی آ جائے گی. آہا, اب سمجھ آئی کہ اگر کسی نے اپنے اندر کی سوچ بدلنی ہو تو علی کا ذکر کرے. اگر کسی نے اپنے اندر کی سوچ بدلنی ہو تو حسین کا ذکر کرے. آل محمد کا ذکر بندوں کے اندر کی سوچ بدلنے کی طاقت رکھتا ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اب خطاب شروع کر لیں. نہیں میرا خیال ہے آپ کا ابھی دل نہیں کر رہا نا. نہیں میں عرض کرتا ہوں یہ قصہ خوانی, یہ واقعات یہ فضول نہیں ہے. ان کا کوئی مقصد ہے, ان کا کوئی مشن ہے, ان کے ساتھ کوئی بڑا اللہ کریم نے کوئی مشن رکھا ہے اس میں. اگر وہ مجھے آ جائے نا یاد, میں آیت دل تلاش کر رہا ہوں, مجھے سورہ ہود سے آیت یاد آ رہی ہے, 11 نمبر سورہ ہے اور 120 نمبر آیت ہے, یہ میرے سامنے آ گئی ہے. تو آپ چپ بیٹھے ہیں, میں پڑھنا چاہتا ہوں. نہیں یارا, جسے قرآن سے جتنی محبت ہے اتنا سبحان اللہ کا ہوگا. حضرت علامہ نوید حیدری صاحب, میں 3 آیت تمہید پہ پڑھ رہا ہوں, ابھی خطاب شروع نہیں ہوا. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ. مصطفیٰ ہم نے یہ آپ پر یہ جو خبریں بھیجی ہیں نا, سارے نبیوں کے واقعات بھیجے ہیں, سارے نبیوں کی کہانیاں بھیجی ہیں, سارے رسولوں کے قصے بھیجے ہیں. یہ پتہ کیوں بھیجے ہیں یا اللہ کیوں ہیں؟ فرمایا ما نثبت بہ فؤادک. جب مومن کے سامنے ان نبیوں کے ذکر ہوں گے تو ان کا دل مضبوط ہوگا. ان کا دل مضبوط ہوگا. کربلا کی کہانی بندے کو کمزور نہیں کرتی, طاقتور کرتی ہے. کربلا کی کہانی طاقتور کرتی ہے. ما نثبت بہ فؤادک. مصطفیٰ دل کی مضبوطی کے لیے یہ قصے ہیں. یار میں کیسے آگے چلوں گا؟ اچھا تو یا اللہ پھر
فرمایا میرا محبوب وجاءک فی ھذہ الحق، اور ان قصوں کے ذریعے بندوں تک حق پہنچتا ہے۔ پتہ چلا کربلا کا ذکر کرو تاکہ تمہیں حق مل جائے، کربلا کا ذکر کرو تاکہ تمہارے دل مضبوط ہو جائیں، کربلا کا ذکر کرو تاکہ تمہاری فکر بدل جائے، کربلا کا ذکر کرو تاکہ تمہیں عبرت مل جائے، کربلا کا ذکر کرو تاکہ تمہیں ہدایت مل جائے، کربلا کا ذکر کرو تاکہ تمہیں رحمت مل جائے۔ اب سن رہے ہیں؟ آگے پڑھوں؟ نہیں، ابھی آگے ارشاد ہو رہا ہے، فرمایا وَمُوعِظَةٌ، مصطفیٰ نصیحت ملے گی۔ ہاں فرمایا وَذِكْرَا، مصطفیٰ بھولا ہوا یاد آئے گا، وَذِكْرَا، بھولا ہوا یاد آئے گا، بھولا ہوا یاد آئے گا۔ یہ بات کریں گے نبی کے گھر کی، انہوں بھولا ہوا صراط مستقیم یاد آئے گا۔ یا اللہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ فرمایا للمؤمنین، 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 دیکھو دونوں آیتیں میں پڑھ چکا ہوں اور آخر پہ یہی الفاظ ہیں، مؤمنین، مؤمنین۔ اللہ فرماتا ہے رحمت بھی ہے ان کا ذکر، برکت بھی ہے ان کا ذکر، ہدایت بھی ہے ان کا ذکر، اور ان کا ذکر عبرت بھی ہے، ان کا ذکر اندر بھی بدلتا ہے، ان کا ذکر دل بھی مضبوط کرتا ہے، ان کا ذکر نصیحت بھی ہے، ان کا ذکر حق بھی ہے، اور ان کا ذکر صراط مستقیم بھی دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے بندہ مومن ہونا چاہیے۔ بندہ مومن ہونا چاہیے۔ بندہ کیا ہونا چاہیے؟ نہیں، بندہ آمنو ہو۔ بندہ کون ہو؟ سارے نہیں بولے، بندہ کون ہو؟ جس بندے نے آمنو کہا قسم بخدا اس کے 50 گنا معاف ہو گئے ہیں۔ اب جس کا دل کرتا ہے میری 50 نیکیاں بڑھ جائیں اونچی کہو، بندہ آمنو ہو۔ بندہ کیا ہو؟ آمنو، الف میم نون واو اور الف، یہ تو بنتا ہی 5 سے ہے۔ آمنو بنتا ہی 5 سے ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ سارا کچھ اس کے لیے ہے جس کے دل میں پنجتن پاک کی محبت آ جائے۔ رکو، آمنو کے الف پر بھی اعراب ہے، میم پر بھی اعراب ہے، نون پر بھی اعراب ہے، واو پر بھی اعراب ہے، لیکن 5واں الف ساکن رکھا گیا۔ لکھنے میں آ رہا ہے، پڑھنے میں نہیں آ رہا۔ پتا چلا قرآن نے اعلان کر دیا کہ لکھنے میں 5 آئیں، پڑھنے میں 4 آئیں، لکھنے میں 5 آئیں، پڑھنے میں 4 آئیں، لکھنے میں 5 آئیں، پڑھنے میں 4 آئیں۔ میں نے 3 آیتیں پڑھی۔ کربلا کا ذکر ہدایت ہے، رحمت ہے، عبرت ہے، دل کی مضبوطی ہے، اور یہ نصیحت ہے، بھولا ہوا یاد کرتا ہے، اندر فکر کی تبدیلی کرتا ہے۔ لیکن یہ 8 چیزیں قرآن اسے دے گا جس کے دل میں پنجتن پاک کی بھی محبت ہو، نبی کے 4 یاروں کا بھی حیا ہو۔ نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا قبلہ چشتی صاحب تشریف لائے ہیں، اور یہ وہ علامہ ہیں جنہوں نے مجھے پہلی دفعہ آپ کے علاقے میں بلایا تھا۔ آج اگر آپ کو کوئی فائدہ ہے تو مولانا نوید حیدری صاحب کے بعد اس وقت یہ فائدہ انہی کی وجہ سے آپ کو ہو رہا ہے۔ اب کیا خیال ہے، خطاب شروع کیا جائے کہ ابھی تمہید چلے؟ نہیں، آپ کو نہیں پتا، میں آگے بھی پڑھ سکتا ہوں تمہید کو۔ میں کہہ رہا ہوں آپ کا وقت ضائع نہ ہو جائے، وہ نہ ہو شام تک تمہید ہی چلتی جائے۔ بھائی دیکھیں، یہ ذکر ہے، عبرت بھی دیتا ہے، ہدایت بھی دیتا ہے، سبق بھی دیتا ہے، رحمت بھی دیتا ہے، دل کو مضبوطی بھی دیتا ہے۔ بات جو ان کی ہے، اچھا ایک نا قربانی کا ذکر ہے بس، اور ایسا قربانی کا ذکر ہے کہ اسلام میں
سال کے آغاز پر بھی رکھ دیا اور انتہا پر بھی رکھ دیا. لو میں نے جو پڑھنا تھا میں نے پڑھ دیا، یہ کام میرا تھا کہ میں نے یہ جملہ کہنا تھا آپ سے کہہ دیا. اب اس میں سے رحمت آپ تلاش کریں، آپ عبرت تلاش کریں، آپ سبق تلاش کریں، آپ رہنمائی تلاش کریں. آپ دل کو مضبوطی دیں نا، دے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ سوچو یار، ایک ممبر سے آپ کو جملہ ملا کہ یار یہ قربانی کا واقعہ ہے اور قربانی کی کوئی بات ہے جسے اللہ نے شروع پہ بھی رکھ دیا اور اینڈ پہ بھی رکھ دیا. اب اس میں تلاش کریں کہ مومن کا شروع بھی قربانی رکھا ہے، اینڈ بھی قربانی رکھا. آئے ہائے، مومن کا شروع بھی قربانی رکھا اور اینڈ بھی قربانی رکھا تاکہ مومنوں کو ان کی بات سے سبق مل جائے. اللہ چاہتا ہے مسلمان کا ہر سانس قربانی ہو جائے، مومن کا ہر سانس کیا ہو جائے. دونوں ذکر پرانے ہیں اور دونوں میدان کے قربانی ہیں، دونوں میدان کی قربانیاں ہیں. دیکھیں ذرا توجہ کریں، ایک قربانی جو ہے اس کے میدان کا نام مینا رکھ دیا گیا اور دوسری قربانی جو ہے اس کے میدان کا نام کرب و بلا رکھ دیا گیا. اس سے بھی ٹھنڈا سبحان اللہ کہیں گے تو چلے گی. اچھا گھر دونوں ہیں قربانی والے، ذکر ان کا شروع ہو گیا ہے، دونوں ہی نبی کی اولاد ہیں. اچھا کمال یہ ہے دونوں ہی درود والے ہیں. اچھا کمال یہ ہے ادھر والے جو ہیں وہ مینا والے ہیں، ادھر والے کربلا والے ہیں. تاریخ کا فرق نہیں پڑا، داسی ادھر آئی ہے، داسی ادھر آئی ہے، ادھر مینا والے ہیں ادھر کربلا والے ہیں. لیکن فرق یہ ہے یہ خلیل کی اولاد ہیں، یہ حبیب کی اولاد ہیں. میں نے پڑھ دیا لیکن آپ تک نہیں پہنچا. میری نالائکی سمجھ لیں، کم علمی سمجھ لیں. میں جملہ پھر دہرا رہا ہوں، ادھر والے وہ ہیں جو اللہ سے پیار کرتے ہیں. چکوال والوں ادھر والوں اللہ سے پیار کرتے ہیں، ادھر والوں کے حبداروں سے اللہ پیار کرتا ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کو پتہ چل رہا ہے آپ کو؟ اچھا بھائی رکو ذرا، میری آنکھ میں آنکھ ڈالو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ ادھر والے اللہ سے پیار کرتے ہیں. تھوڑا اس کو پیچھے کر دیں. ادھر والے اللہ سے پیار کرتے ہیں، ادھر والوں کے حبداروں سے اللہ پیار کرتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقر ہے، 2 نمبر سورہ ہے، 120 پلس آیت ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. میں دوبارہ پڑھتا ہوں. اٹینشن بیٹا، وہ شعر بات نہیں کرو، آپس میں بات نہیں کرو. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. اللہ فرماتا ہے یہ وہ ہیں جو کعبے کی دیواریں بلند کرتے ہیں. یہ وہ ہیں جو کعبے کی دیواریں بلند کرتے ہیں. ادھر والے کعبے کی دیواریں بلند کرتے ہیں، پر قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. ادھر والے کعبے کی عزتیں بلند کرنے والے ہیں. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں بھائی، ان کے قصے میں ہدایت بھی ہے، سبق بھی ہے، رحمت بھی ہے، کرو تو صحیح. اچھا بھائی، مجھے سورہ ابراہیم سے 35 نمبر آیت یاد آ رہی ہے، 36 نمبر آیت یاد آ رہی ہے، 37 نمبر آیت یاد آ رہی ہے. اگر آپ کہو تو میں پڑھنی شروع کر دوں؟ جیتے رہیں. میں اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ آہستہ بات کر رہے ہیں یا بول نہیں رہے. اب مجمع اتنی محبت کرے تو پھر اسے داد دینا بھی تو بنتا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اللہ فرماتے ہیں محمد جی آپ کو یاد ہے، محمد جی آپ کو یاد ہے جب آپ کے دادا ابراہیم نے ایک دن دعا مانگی تھی اور فرمایا تھا کہ اسنا یہ جو شہر ہے نا یہ والا، اسے نا امن والا بنا دے، یہ جو شہر ہے اسے نا امن والا۔ حضور چشتی صاحب انہی قدموں پر کھڑے ہوئے خلیل نے کہا، اسی جگہ پہ کھڑے ہو کر وہیں پہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یا اللہ میں جہاں اسماعیل کو اور ہاجرہ کو چھوڑنے لگا ہوں یہ دور دور تک ایک جنگل ہے، بیابان ہے، یہاں کچھ بھی نہیں ہے، جنگل ہی جنگل ہے۔ قبلہ ابراہیم پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ اسے نا یہ جو شہر ہے نا یہ شہر اور پھر کہتے ہیں یہ جنگل ہے، جنگل۔ ہائے ہائے بولو گے تو میں کوئی بات کروں گا۔ نہیں علماء سن رہے ہیں، جگہ نہیں بدلی ابراہیم نے، انہی قدموں پر پہلے کہا یہ شہر ہے، پھر کہا نہیں یہ جنگل ہے۔ قبلہ جنگلوں کو شہر نہیں کہا جا سکتا، اور اگر شہر ہے تو اسے جنگل نہیں کہا جا سکتا۔ اب پوچھنا اللہ سے پڑے گا کہ جنگل ہے کہ شہر، فرماتا ہے جنگل ہے، تو مولا شہر کیوں کہا؟ فرمایا مینا والے کی نظر کا کمال ہے، مستقبل والے شہر کو دیکھ سکتا ہے۔ ہائے ہائے بولو جسے سمجھ آئی ہے بات۔ یا اللہ سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا منوانا چاہتا ہوں، اگر مینا والا آنے والے مستقبل کے شہر کو تک سکتا ہے تو کربلا والا چکوال والوں کو نہیں دیکھ سکتا۔ جن کا ایمان ہے ہمیں حسین دیکھ رہے ہیں، وہ کربلا والے سیدوں کو دکھا کے سبحان اللہ کہو۔ ہاں اگر کوئی کیمرے میں یہ بات سن کر کہے شدائی ہو تم لوگ، سوچتے نہیں کام کرتے ہوئے، میں مولانا بلال چشتی صاحب کی طرف دیکھ رہا ہوں، ادھر تو نہیں دیکھ رہا نا؟ کربلا میں حسین نے اگر آپ کو دیکھا تو ادھر تو نہیں نہ دیکھا؟ سبحان اللہ کٹھے کہنا ہے تو لائن میں کہو تاکہ حسین سب کو دیکھ سکیں۔ حضور قبلہ مفتی اعظم تشریف فرما ہے، مجھے آج سمجھ آئی کہ نبی نے مثلث پہ بیٹھ کے کیوں کہا تھا کہ میں جتنا ادھر دیکھتا ہوں، ہائے ہائے بولو تو جسے سمجھ آئی ہے۔ نہیں مجھے اب سمجھ آئی کہ اللہ نے موسیٰ کو دیدار کیوں نہیں کرایا تھا، کیونکہ اللہ جتنا ادھر ہے اتنا ادھر ہے، جتنا ادھر ہے اتنا ادھر ہے۔ موسیٰ یوں دیکھتے تھے، اللہ کو وہ تک سکتا ہے جو آگے بھی دیکھے پیچھے بھی دیکھے۔ کرو بات جسے سمجھ آ رہی ہے بات۔ نہیں اگر کوئی کہے یہ تو مقام محمد عربی ہے، تم حسین کی بات کرو، تو اسے کہنا چل بیت اللہ میں ایک پتھر ہے جسے حجر اسود کہتے ہیں، وہ بندوں کو پہچان کر ان کے گناہ چوستا ہے، وہ بندوں کو پہچان کے ان کے گناہ چوستا ہے۔ 45 لاکھ بندہ ایک وقت میں ہاتھ یوں کرے، وہ 45 لاکھ کو پہچان سکتا ہے۔ اگر وہ کہے نہیں وہ تو جنت کا پتھر ہے، جنت کا پتھر ہے، جنت کا پتھر ہے، اسے کہنا وہ جنت کا پتھر ہے، جنت حسین کے قدموں کے صدقے میں بنی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جسے جتنی آ رہی ہے سبحان اللہ گھر جا کے کہنا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي یار مجھے نہیں سمجھ آ رہی،
حضرت ابراہیم کا کسی بتوں سے تعلق کوئی نہیں، لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں وجنبنی، مجھے محفوظ رکھ، مجھے، میرا وعدہ رہا آپ سے میں کر سکتا ہوں، آپ سے ادھار کر سکتا ہوں، ادھار واقفیت سے ہوتا ہے، میں وعدہ کرتا ہوں اس آیت پہ باقاعدہ خطاب ہوگا، اسی پہ سارا تقریر کریں گے، پھر میں سبق عرض کر دوں گا، اب مجھے آگے چلنا ہے۔ وجنبنی، مجھے محفوظ رکھ، وبنیا، میرے بیٹوں کو محفوظ رکھ، ان نعبد الاصنام، بت پوجنے سے، مجھے اور میری اولاد کو اس شرک جیسی غلاظت سے محفوظ رکھ۔ منا والا ہے، اپنی زبان سے کہہ رہا ہے مجھے پلیدی سے محفوظ رکھ۔ ہائے ہائے، میں نے کہہ دیا، آپ پہنچ ہی نہیں رہے، میں پھر کہہ رہا ہوں، منا والا ہے اپنی زبان سے فرما رہا ہے مجھے پلیدی سے محفوظ رکھ، مجھے پلیدی سے محفوظ رکھ۔ منا والا خود کہہ رہا ہے مجھے پلیدی سے محفوظ رکھ۔ کربلا والوں کو اللہ کہہ رہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، میں نے پلیدی کو آل محمد سے دور کر دیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ پتہ چل رہا ہے؟ اچھا چشتی صاحب کیسے ہے؟ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، پالنے والے زمانے کے دل میں میری اولاد کا پیار ڈال دے۔ تھک گئے ہو تو میں چھوڑ دیتا ہوں یار، نہیں کتنی دیر ہو گئی مجھے پڑھتے ہوئے، مجھے دکھاؤ کتنا منٹ ہو گیا مجھے پڑھتے ہوئے، کب شروع ہوا تھا میں، کتنے بجے بیٹھا ہوں ممبر پہ؟ ہاں 3 بجے پورے، اب کیا ٹائم ہو گیا ہے؟ 3:50، یعنی مجھے 50 منٹ گزر گئے قرآن پڑھتے ہوئے اور خطاب ابھی شروع نہیں ہوا۔ یعنی میں آج خطاب نہیں کر کے جاؤں گا، نہیں کروں گا نا، آج آپ تمہید پہ گزارا کر لیں۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، زمانے کے دلوں میں میری اولاد کا پیار ڈال دے۔ چکوال والوں جو اپنی اولاد کی محبت خود مانگے وہ منا والا ہے۔ ہائے ہائے، کہو آگے پڑھوں، جو اپنی اولاد کی محبت خود مانگے وہ منا والا ہے، جسے اللہ کہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، جس کی اولاد کی محبت اللہ مانگے وہ کربلا والا ہے۔ آگے چلو، آگے چلو، آگے چلو، کھولو تو صحیح قرآن۔ تھک گئے ہو تو مجھے بتاؤ میں چھوڑوں یارا، نہیں تھکے تو آؤ سنتے آؤ، میں آگے چلتا ہوں یار، میں عرض کرتا ہوں۔ اچھا وہ کیسے ہے، وہاں سے لے لیں، سورہ انعام سے، 6 سورہ ہے، 75 نمبر آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وا کا معنی ہوتا ہے اور، کذالکا کا معنی ہوتا ہے اسی طرح، نون کا معنی ہوتا ہے ہم، ری کا معنی ہوتا ہے دکھاتے ہیں، ابراہیم کا معنی ہے منا والے کو، ملکوت السماوات والارض کا معنی ہے ساری کائنات کی بادشاہت، ساری کائنات کی بادشاہت،
میں نہیں سمجھا سکا تو میں آسان کر دیتا ہوں. اللہ نے فرمایا یہ مینا کی قربانی والے ہیں, انہیں ہم نے ساری کائنات دکھائی ہے. یہ مینا کی قربانی والے ہیں, انہیں ہم نے ساری کائنات دکھائی ہے. یہ مینا کی قربانی والے ہیں, انہیں ہم نے ساری کائنات دکھائی ہے. وہی اللہ سورہ ابراہیم میں کہتے ہیں الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض. یہ مینا والے ہیں, انہیں کائنات دکھائی گئی ہے. یہ کربلا والے ہیں, ان کے سامنے بنائی گئی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ جتنی آ رہی ہے اتنا سبحان اللہ کو. جناب والا دیکھیں, میں یہ عرض کر رہا ہوں, سورہ الشورى سے ایک آیت یاد آ رہی ہے. 26واں سورہ ہے اور 78 نمبر آیت پڑھنا چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تخزنی یوم یبعثون. مینا والے ابراہیم کہہ رہے ہیں یا اللہ قیامت والے دن میرا پردہ رکھنا. میں پھر پڑھنا چاہتا ہوں. لا تخزنی یوم یبعثون. یا اللہ میدان معاشر میں میری عزت رکھنا. نہیں, میں نہیں آگے چلوں گا. پورا مجمع جب تک نہیں قرآن کو پہنچے گا میں نہیں آگے چلوں گا. میں پھر پڑھ رہا ہوں. لا تخزنی یوم یبعثون. یا اللہ میری عزت رکھنا. یا اللہ قیامت والے دن میرا پردہ رکھنا. یا اللہ میں مینا والا ابراہیم ہوں, مجھے رسوائی سے بچا لینا. حیف اور شرم آنی چاہیے میرے جیسے نالائق پیروں کو جو خود بھی اللہ سے دور ہیں اور مریدوں کو بھی دور کر کے جنت کی ٹکٹیں دیتے ہیں جیسے ان کی پھپھی کی وراثت ہے جنت. یہاں 1,00,000 نبیوں کا باپ اور 1.25 نبیوں کے امام کا دادا اللہ سے کہہ رہا ہے میری عزت رکھنا, میری عزت رکھنا. یا اللہ میری عزت رکھنا. یا اللہ میں رسوا نہ ہو جاؤں. یا مجھے وہ شخصیت یاد آ رہی ہے جو بیت اللہ کے صحن میں یوں کھڑے تھے, یوں اور رو کے کہہ رہے ہیں مولا مجھے معاف کر دے, مولا مجھے معاف کر دے, مولا مجھے معاف کر دے, مولا مجھے. رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مولا مجھے معاف کر دے. یا اللہ مجھے اب طواف کعبہ کرتا ہوا مجمع پریشان ہے, پتہ نہیں کتنے گناہ کر کے آ گئے, پتہ نہیں کتنا گناہ گار ہے, پتہ نہیں کتنے گناہ کر کے آ گئے. اب وہ رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا اللہ مجھے معاف کر دے, یا اللہ مجھے معاف کر دے, یا اللہ مجھے معاف کر دے. اچانک رونے والے کی چیخ نکلی اور رو کے کہا مولا مجھے معاف کر دے. زمین پہ بے ہوش ہو کے گر گئے. لوگوں نے طواف چھوڑ کر جھولیاں اٹھا کے کہنا شروع کر دیا یا اللہ اسے معاف کر دے, پتہ نہیں کتنا گناہ گار ہے, یا اللہ اسے معاف کر دے, یا اللہ اسے معاف کر دے. طواف کعبہ کرتے ہوئے حسن بصری کے دل میں خیال آیا میں دیکھوں تو صحیح یہ ہے کون. جب حسن بصری نے آ کے آپ کے چہرے سے نقاب اٹھایا تو وہ کوئی اور نہیں تھے بلکہ حسین کے بیٹے امام زین العابدین تھے. وہ امام زین العابدین تھے جو رو کے کہہ رہے تھے مولا مجھے معاف کر دے. حسن بصری نے پاؤں کی تلیاں جسنی شروع کی, سید کو پانی پیش کیا. روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ حسن بصری کا چہرہ دیکھ کر امام زین العابدین کہنے لگے حسن بصری تو اللہ کا بڑا ہی نیک بندہ ہے, رب سے کہنا حسین کے بیٹے کو معافی دے دے. حسن بصری نے کہا حضور اگر آپ کا اللہ کی بارگاہ میں یہ حال ہے تو ہمارا کیا ہونے والا ہے. اب اگر کہوں کہ سید کے گناہ معاف کر تو پلے کچھ نہیں رہتا, دعا نہ مانگوں تو بے ادب ہو جاتا ہوں. حسن بصری نے کعبہ کی طرف منہ کیا, جھولی اٹھا کے کہنے لگے یا اللہ امام زین العابدین کے صدقے ہم سب کے گناہ معاف کر دے.
چکوال والو ابراہیم کہہ رہے ہیں لا تخزنی یوم یبعثون، یا اللہ میری عزت رکھنا، یا اللہ میری عزت رکھنا، یا اللہ میری عزت رکھنا۔ سورہ تحریم 66واں سورہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، یہ منا والا ہے جو کہہ رہا ہے میری عزت رکھنا، یہ میں رب اعلان کر رہا ہوں زمانے والوں، مجھے میری عزت کی قسم میں معاشر میں محمد کے کسی غلام کو بھی رسوا نہیں ہونے دوں گا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کو پتہ چل رہا ہے؟ آپ کہیں تو آگے قرآن پڑھوں؟ نہیں، آپ تھک گئے ہیں، آپ رہنے دیں۔ چلو یارا اجازت دے دیں، ایک وقت بھی ہوتا ہے نا، کافی ہو گیا، تھک گیا ہوں، روزانہ ہے، وقت ختم ہوا۔ ذکر ہے مینا کا، نہیں ٹھیک ہے، ہو جائے گا۔ ممبر چھوڑتے چھوڑتے 2-4 آیتیں پڑھ دوں گا۔ یہ تو سامعین کو پتا ہے نا مجھے شعر و شاعری نہیں آتی، جتنے بندے بیٹھے ہوئے اتنی آیتیں میں اور پڑھ سکتا ہوں۔ ذکر ہے مینا کا اور ذکر ہے کربلا کا۔ مجھے نہیں سمجھ آئی، اللہ فرمائے، میں عرض کرتا ہوں دونوں گھر نبی کے ہیں، باپ بیٹا ادھر بھی نظر آ رہا ہے، باپ بیٹا ادھر بھی نظر آ رہا ہے، ادھر ابراہیم اور اسماعیل ہے، ادھر حسین اور علی الاکبر ہے۔ ٹھنڈا بولے ہو، دکھ لگا مجھے اس بات۔ لیکن جب مینا کی باری آئی تو اللہ نے ارشاد فرما دیا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیمہ، مینا کا ذکر تم کرو، 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 تم کرو، تم کرو۔ جب مینا کی باری آئی تو فرمایا ذکر تم کرو، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ان کی باری آئی فرمایا ہم خود کر لیں گے۔ ہائے بولو تو جسے سمجھ آئی ہے بات۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، ہم خود کریں گے، فرشتوں سے کروائیں گے، مومنوں سے کروائیں گے۔ اب جسے سمجھ آئی ہے وہ چپ کیسے بیٹھا ہوا؟ اچھا بھائی سننا، دونوں گھر قربانی والے ہیں نا، لیکن مینا کا ذکر سال میں ایک دفعہ۔ مجھے مسجد دکھاؤ جہاں سارا سال ابراہیم کا ذکر چل رہا ہو ذو الحج کے علاوہ۔ مینا کا ذکر ہے سال میں ایک دفعہ، مینا کا ذکر سال میں ایک دفعہ، کربلا کا ذکر ہر سانس کے ساتھ۔ نہیں رکو یار، رکو ذرا، لنگر مینا کا بھی جاری ہے۔ ہائے او جو کھاتا ہے وہ بتائے گا کہ لنگر کربلا کا بھی جاری ہے۔ لنگر قبلہ علامہ نوید حیدری صاحب، مینا کا لنگر آب زمزم ہے، صرف وہاں جاری ہے۔ میں نے سیر کی ہے 1 محرم سے 10 محرم تک پورے پاکستان میں، کربلا کا لنگر مجھے ہر میل کے بعد ملا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ہر میل کے بعد کربلا کا لنگر ہے۔ اچھا نہیں سمجھ آ رہی نا، نہیں سمجھ آئی، تھوڑا سمجھا دو کہ مینا والے بھی نبی ہیں، کربلا والے بھی نبی کی اولاد ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ ذکر ایسے ہے۔ اچھا کمال بات ہے کہ جب مینا کا ذکر آتا ہے تو فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ مینا کے ذکر میں امیر آ جاؤ، مینا کے ذکر میں امیر آ جاؤ، مینا کے ذکر میں امیر آ جاؤ۔ ہائے ہائے، مینا کے ذکر میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اوہ اوہ، شاید میرا خیال ہے آخری نعرہ ہوگا، میں ممبر چھوڑ رہا ہوں، آپ کھڑے ہو جائیں، دوبارہ ادھر منہ کر کے نعرہ سنائیں، پھر میں دیکھوں اگلے جملے پڑھنے ہیں کہ ساتھ لے کے جانے ہیں۔
اللہ محمد شار یار حاجی خواجہ قطب فرید. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ منا کے ذکر میں امیروں کو بلایا, منا کے ذکر میں امیروں کو بلایا, کربلا کا ذکر فقیروں سے کروایا. یا اللہ یہ فرق کیسا ہے؟ اللہ نے فرمایا منا اور کربلا کا فرق دیکھو تاکہ پتہ چل جائے یہ فرق کیسا ہے. جب میں نظر اٹھاتا ہوں مجھے منا اور کربلا میں جو فرق نظر آیا وہ یہی ہے کہ مجھے نظر آیا کہ منا والا اکیلا آیا تھا, منا والا قربانی کے لیے اکیلا آیا تھا. یہ اکیلا تھا, یہاں 72 آئے تھے. اچھا رکنا ذرا, ٹھہرنا, تأمل مزاجی کے ساتھ یہ جملہ سینے پہ لکھ لینا. منا والا اپنے گھر سے کھاتا پیتا آیا. بس یار میں نے کچھ کہہ دیا ہے, رک جائیں, میں اس سے آگے نہیں جانے والا. میں نے دیکھا ہے بزرگوں کی آنکھیں جھک گئی ہیں اور پرنم ہو گئی ہیں اسی پر. میں نے کوئی توہین امیز جملہ نہیں پڑھا, لیکن میں پھر دہرا دیتا ہوں. منا والا کھاتا پیتا آیا, کربلا میں 6 ماہ کا بھی پیاسا آیا. منا والے, اچھا رکنا, منا والے کی ماں کو پتا تھا کہ میرا دعوت پہ جا رہا ہے. ہائے ہائے ہائے, میں پھر یہ دہرا دیتا ہوں. منا والے کی ماں کو پتا تھا میرا دعوت پہ جا رہا ہے. کربلا کی ہر ماں کو پتا تھا ہمارا شہادت پہ جا رہا ہے. منا والے کی ماں کو پتا تھا میرا شام کو بچ کے آ جائے گا. منا والوں کی ماں کو پتا تھا میرا شام کو بچ کے آ جائے گا. کربلا کی ہر ماں کے حوصلے پر صدقے ہو جاؤں جنہیں پتا تھا یہ چل کے جائے گا کٹ کے آئے گا. کیا بتاؤں کہ منا اور کربلا میں منا والا باپ سے کہتا رہا ابا آنکھوں پر پٹی باندھ, ابا آنکھوں پر پٹی باندھ, ابا میرا چہرہ دیکھ کر کہیں حکم ربی میں خلل نہ آ جائے, آنکھوں پر پٹی باندھ, ابا میرا جسم رسیوں سے باندھ لے, مجھے تڑپتا دیکھ کر تیرا حوصلہ نہ ٹوٹ جائے. منا والا باپ کی آنکھوں پہ پٹی بندھواتا رہا, اپنے جسم پر رسیاں بندھواتا رہا. کربلا میں اکبر کو حسین نے کھلی آنکھوں سے بھیجا, جگر کے ٹکڑے چادر میں کٹھے کر کے خیمے تک لایا. چکوال والو, میں ایک آخری جملہ پڑھوں اگر آپ برداشت کریں تو. یار منا کی ہاجرہ گھر میں تھی, منا کی ہاجرہ گھر میں تھی. بس میں اگلا جملہ پڑھنے کی سکت نہیں پا رہا. منا کی ہاجرہ گھر میں تھی یار, کربلا میں زینب کی شکل میں ہاجرہ خیمے کے 70 قدموں پر کھڑی رہی. اور یہ فرق ہے منا اور کرب و بلا کا. منا والا چل کے جا سکتا تھا, چل کے گیا. ہائے 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 ہائے, منا والا چل کے جا سکتا تھا, چل کے گیا. کربلا والا نہیں جا سکتا تھا نا, بابا کے ہاتھوں پر گیا. یوں ہاتھوں پر علی اصغر ہے اور خیمے میں بی بی نے آواز دی ہے حسین میری مدد فرمائیے. اپنی زوجہ کے پاس آگے کہنے لگے دشمن ہمارے دروازے سے خالی نہیں گیا, تو میری زوجہ ہے, اتنی مصیبت میں کیا مانگنا چاہتی ہے؟ بی بی فرمان لگی حسین میرے 18 سال 6 ماہ کا بچہ ساری زندگی کا مسافر ہے. بھائی حضرت علی اصغر کی عمر کتنی تھی؟
کربلا کا یہ قافلہ مدینے کو 2 شعبان بخلاف روایت 4 شعبان کو نکلا، یعنی سارا شعبان، سارا رمضان، سارا شوال، سارا ذیقعد، سارا ذوالحج اور محرم، یہ ہیں 6 ماہ۔ اب سمجھ آئیے آپ کو چکوال والو، حسین کے بچے کی عمر 2 دن تھی جب مدینے سے نکلے، ساری زندگی سفر میں کٹ گئی، ساری زندگی کا مسافر ہے علی اصغر۔ کربلا پہ پہلا قدم رکھا تو زندگی کا آخری سفر ختم ہوا، استقبال پانی سے نہیں پیاس سے ہو رہا ہے۔ اب بی بی فرماتی ہیں تیرے اکبر سے ویر ہو سکتا ہے یزید کا، میرے 6 ماہ کے بچے کو 2 بوند پانی حسین اگر مل جائے تو میں نوکری ساری زندگی کر رہی ہوں اس کے اجر کو سمجھوں گی۔ اب امام حسین نے بچے کو اٹھایا تو ہے لیکن اپنی بیوی کو دیکھ کے فرماتے ہیں تجھے پتا ہے میں علی کا بیٹا ہوں، ہمیں دینا آتا ہے مانگنا نہیں آتا، ہم دینے والے ہیں مانگنے والے نہیں ہیں۔ اب جب میدان کربلا اول چلے تو یزید کی لشکر والے کہہ رہے ہیں کہ یار حسین قرآن لے کر آئے ہیں صلح کے لیے۔ امام فرماتے ہیں یہ قرآن نہیں، یہ میرے جگر کا ایک چھوٹا سا پارا ہے، نام علی اصغر ہے، کوئی ہے جو اپنے ہاتھوں سے میرے بیٹے کو 2 بوند پانی پلائے؟ میں نانا کے میدان میں، نانا کے دربار میں حضرت کوثر کا وعدہ کرتا ہوں۔ جب یہ جملہ نکلا تو شمر نے اس شخص کو آواز دی چکوال والو جس کا نشانہ کبھی خطا ہی نہیں ہوا تھا، اس نے اسے آواز دے کے کہا ہرملا، حسین کا بیٹا خالی نہیں جانا چاہیے، اسے تیر سے اسے سیراب کر۔ اس ظالم نے کمان میں تیر رکھا، پوری طاقت سے نشانہ باندھا، لیکن تیر خطا ہوا، جناب اصغر تک تیر نہیں پہنچا۔ ہرملا نے آواز مار کے شمر نے آواز دے کے ہرملا سے کہا تیرا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوا، آج کیا ہو گیا ہے؟ اس نے دوبارہ ترکش سے تیر نکالا، کمان میں رکھا اور پوری قوت سے نشانہ باندھا۔ میرے آخری الفاظ ہیں یار، پوری قوت سے نشانہ باندھا، نشانہ پھر خطا ہوا۔ اب ہرملا نے شمر کو دیکھا اور شمر نے ہرملا سے کہا کیا وجہ ہے، مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا تجھے نہیں نظر آتا؟ اس نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا میں کمان میں تیر رکھتا ہوں، خیمے میں سے کوئی بچی رونے کی آواز دیتی ہے اور اس بچی کی آواز آتی ہے میرا پیاسا بھائی ہے، میرا 3 دن کا پیاسا ویر ہے، اسے تیر سے نہ مار۔ اب اس نے ہرملا نے کہا کہ میں تجھے مالا مال کر دوں گا ہرملا اگر حسین کے بیٹے کو تیر لگے۔ اب اس نے جب نشانہ رکھا، چکوال والو خیمے کے پردے سے اماں کی نظر اٹھی اور نظر مار کے اصغر سے فرماتی ہیں بیٹا میں بادشاہوں کی اولاد ہوں اور میں نے دیکھ لیا ہے اس بدبخت نے اب تیر تیری طرف نہیں رکھا، تیرے بابا کی طرف رکھا ہے، دیکھ علی اصغر اگر تیرے بابا کو تیر لگا میں حق دودھ نہیں معاف کروں گی۔ اب جب اس نے تیر چھوڑا، حسین کے بیٹے نے باپ کی گود کو چھوڑا۔ وجود علی اصغر پر تیر آیا لیکن اتنا نازک گلا تھا، اتنا نازک گلا تھا کہ گلے کو چیرتا ہوا تیر شانے پہ جا لگا۔ زمین پہ گرتے ہوئے اصغر نے خیمے کی طرف منہ کیا، اماں مجھے معاف کر دینا، اماں میں اکبر نہیں تھا جو برداشت کر لیتا، اماں میں 6 ماہ کا ہوں، اماں میرا گلا بڑا نازک تھا جو میرے بابا کو تیر لگ گیا۔ زمین پہ لاشائے علی اصغر آیا، باپ کے ہاتھوں میں خون ہے۔ امام حسین دل میں خیال کرتے ہیں میں بیٹے کا خون زمین پر پھینکوں اور اپنے بچے کی لاش اٹھاؤں؟ ہاتھ سے غیبی سے آواز آئی حسین اگر اپنے ہاتھوں سے بچے کے خون کو زمین پر پھینکا تو قیامت تک تیرے نانا کی امت فصلوں کو تڑپ جائے گی، قیامت تک نانا کی امت کے لیے فصلیں نہیں اگیں گی۔ دل میں خیال آیا امامت کی طاقت سے آسمان پہ بلند کروں، ہاتھ سے غیبی سے آواز آئی حسین اگر ہاتھوں سے بچے کا خون آسمان کی طرف بلند کیا قیامت تک تیرے نانا کی امت بارش کو تڑپ جائے گی۔ انکار آسمان کو ہے، راضی زمین نہیں، اصغر تیرے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ مدینے کی طرف منہ کر کے اپنی داڑھی کو رنگ کے حسین رو کے فرماتے ہیں نانا اب تو تیری امت بخشی جائے گی نا،
نانا اب تو اللہ تیری گناہگار امت کو بخش دے گا نا، نانا کل میدان قیامت میں میں اصغر کے خون والی داڑھی پیش کروں گا اور رو کے کہوں گا میرے اصغر کے صدقے میرے نانا کی امت کو بری کیا جائے۔ کربلا والوں نے زندہ کر دیا اسلام کو، جان دے کر رکھ لیا دین نبی کے نام کو، کربل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، حسین تو نے مرنے کو جینا بنا دیا۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب ما کان حدیث یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل کل شیء وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔